أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. کیف کیسے ان مشرکین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ سوائے ایک تو نکل گئے نا جن سے معاہدہ ہوا ہے، اللہ نے کہا انہیں کچھ نہیں کہنا. کتنی احتیاط ہے ایک ایک چیز کے بارے میں، یہ خدا کا کلام. کیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے صلح باقی رہ سکتی ہے. وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر یظہروا وہ تم پر حملہ کر دیں، وَإِن يَظْهَرُوا تم پر قدرت پائیں، ظہرا غالب ہو جانا، تمہیں پکڑ لیں، تم پہ غالب ہو جائیں، علیکم تم پر، لا يرقبوا تو وہ ہرگز لحاظ نہ کریں. رقبہ کسی چیز کی نگرانی کرنا. رقیب کو بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی نگرانی کرتا رہتا ہے، نہیں؟ رقیب کو اسی لیے رقیب کہتے ہیں کہ وہ بھی نگرانی کرتا رہتا ہے کہ صاحب جا کہاں رہے، کہ ملاقات تو نہیں ہو رہی. اور غالب نے کیا اچھی بات کہی رقیب کے بارے میں، سب رقیبوں سے ہو ناخوش، پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کناں ہو گئے. کیسا زبردست شعر. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ غالب آ جائیں تم پہ، لا يرقبوا ہرگز لحاظ نہ کریں. یہاں پر یہ ترجمہ اس کا بنے گا، لا يرقبوا یہ بالکل پاس نہ کریں، بالکل احساس نہ کریں، فیکم تمہارے معاملے میں، الن کا مطلب رشتہ داری، ولا اور نہ ہی ذمہ اپنے عہد و پیمان کا. نہ عہد و پیمان کو سوچیں، نہ ان رشتہ داریوں کو سوچیں. اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں تو یہ تو تمہیں مار دیں، رشتہ داریاں کاٹ دیں. اور اسی طرح جو عہد و پیمان ہے اس کو توڑ دیں. اور عہد و پیمان توڑا انہوں نے بنو بکر نے، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بناتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے. اللہ نے فرمایا آخر کیسے ان حربی کافروں کو چھوڑ دیا جائے. یرضونکم یہ تم کو راضی کر دیتے ہیں، بے افواہہم اپنے منہ کی باتوں سے، بس زبان سے کہہ سن کے تمہیں راضی کر لیتے ہیں. وتابا قلوبہم اور ان کے دل توبہ کرتے ہیں اس قول سے جو زبان سے کہتے ہیں. تابا قلوبہم نفی کرتے ہیں ان کے دل اس قول کی جو زبان سے کہتے ہیں. انکار کرتا ہے ان کا دل، ظاہر میں تمہارے ساتھ اچھے، اور دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بالکل ایسے نہیں. ظاہر میں تمہارے ساتھ ٹھیک، اور اندر سے ان کا دل تمہارے لیے تابا قلوبہم ان کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور یہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا ہے یہ تو اکثر لوگ فاسق ہیں. یہ ہے اس بات کی دلیل کہ اللہ نے سب کو نہیں کہا فاسق ہیں، حالانکہ مشرک ہیں. اللہ نے کہا اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عہد و پیمان کو نہیں توڑنا چاہتے. جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ گئے. یہ قرآن نے دونوں جگہ پر یہ جو مشرکین کا کچھ استثناء کیا ہے. دیکھیے پہلے استثناء کیا ہے 7 نمبر آیت میں کہ یہ مشرکین ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان کا خیال رکھا ہے، ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا. اور یہاں پر کہا ہے کہ اکثر ان میں فاسق ہیں لیکن کچھ ہیں، مطلب جو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کافروں کے بارے میں بھی جب زبان استعمال کرے تو احتیاط کے ساتھ بولے. اسی پہ فقہا نے لکھا ہے، اور بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ جو رواج پکڑ گئی ہے بات کہ مشرک ہوتے ہی ایسے ہیں اور کافر ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں عمومی حکم نہیں لگانا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ اکثریت ایسی ہو گئی ہے، لیکن عمومی حکم لگانا کہ سب ایسے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان آیات کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا بھی کچھ حق رکھا ہے. اگر ان میں اچھائی ہے تو اس اچھائی کا اعتراف کرنا چاہیے.
کیسے دین نے ایک ایک چیز کی حدود متعین کی. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھا، اور اس کے ماننے والے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. کس کو شبہ ہے ان کے کفر کے بارے میں؟ سچی باتیں ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے، اس کو کبھی پڑھیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہا حضرت مرزائیوں کا کیا وہ تو نہ خدا کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قیامت کو مانے، ایسی ایسی باتیں اس نے کی. حضرت نے فرمایا میاں انہوں نے دین میں صرف ایک چیز کا انکار کیا ہے اور ختم نبوت کا، اور ہم اسی وجہ سے انہیں کافر کہتے ہیں. ان کے بارے میں بھی احتیاط سے بات کرو، جو چیزیں وہ مانتے ہیں تم کیوں کہتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ احتیاط کی تعلیم دی کہ جتنی بات ہے بس اتنی بیان کی جائے. اور ہمارے زمانے میں اعتدال بالکل لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تعریف کریں گے اتنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا سا درجہ نیچے ہی رکھیں گے. ان کا بس چلتا تو رسالت کے مقام پہ فائز کرتے علیہ باللہ. گاندھی کے بارے میں کسی زمانے میں مسلمان کہتے تھے کہ رسالت اگر ختم نہ ہوتی تو گاندھی کو نبوت مل جاتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب یہ کہ کفر اسلام بھی شرط نہیں رہا، گاندھی کو نبوت مل جاتی. اور مذمت کریں گے کسی کی اور کسی کو خراب کریں گے تو ایسا کہ اس انسان کو اسلام سے بھی نکال کے چھوڑیں گے کہ مسلمان بھی نہیں. یہ اعتدال نہ ہونے کی چیزیں. اس لیے ہمیشہ تعریف اور مذمت سب چیزوں میں حدود دیکھے کہ حد کیا ہے، یہ نہ کرے. اپنے مشائخ اپنے بزرگوں کے بارے میں اتنی زیادہ رکھنا کہ بس وہ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ کہہ دیا ہے حرف آخر ہے، ایسی بات نہیں ہے. علمی اختلافات کی بہت جگہ گنجائش رہتی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک اچھا صاحب علم پیدا کیا. اور تعریف میں مبالغہ، مذمت میں مبالغہ، ان دونوں چیزوں سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے صاف مشرکین کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اور پہلے فرما دیا کہ دیکھو ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک رہنا. یہ نہیں کہا کہ سارے مشرک ایک ہی حکم میں. تو اب کہاں گئی وہ بات جو پچھلی 5ویں آیت میں گزری ہے جس میں یہ مستشرقین اور یہ سب کہتے ہیں کہ قرآن نے تو حکم دیا سارے مشرکوں کو مارو. قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان کے ساتھ ایسا رویہ تمہارا ہونا چاہیے.